الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لا تقنطوا من رحمت اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الوطن من الایمان صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور جو آیات مقدسہ کے کچھ حصے میں نے تلاوت کیے ہیں، اللہ رب العزت مجھے ان کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر 14 اگست جو کہ قریب ہے، اسی حوالہ سے اسی تناظر کے اندر میں نے یوم آزادی کے حوالہ سے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ پاکستان کن مشکلات کے اندر بنا ہے اور کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اس وطن کی بنیادوں کے اندر کتنے مجاہدین کا جو خون ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان بنا ہے، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ اور دوسرا جو ہمارا حصہ ہوگا وہ ہمارا تجدید کا حصہ ہوگا، یعنی ہم نے اب کرنا کیا ہے، ہمارا مقصد کیسا ہونا چاہیے، اور آزادی جو ہے وہ کیسے منائی جائے۔ اس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، پاکستان
حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مثل ایک معجزے کی صورت کے اندر رونما ہوا، جس کو زاویہ کے اندر بابا اشفاق احمد مرحوم نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر گیا، وہاں پر ایک بابا جی تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس طرح معجزے کی صورت کے اندر پہاڑ سے برآمد ہوئی تھی، اسی طرح یہ پاکستان بھی اللہ رب العزت کا ایک معجزہ ہے جو رونما ہو گیا اور برپا ہو گیا، لہٰذا اس کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو سنوارنا، اس کے کھیت اور کھلیان کا خیال رکھنا، اس کو سنوارنے کے اندر، اس کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ذرا میں اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قوم سمود جو کہ پہاڑوں کے اندر خوبصورت محلات بنانے کا اللہ رب العزت نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا، اور اس کو تراشتے تھے اور خوبصورت محلات پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ بنا لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو اس پیشے پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف مبعوث فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ وہاں پر میرا پیغام لے کر، میری توحید کا پیغام لے کر ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو توحید کی دعوت دو۔ حضرت صالح علیہ السلام جب قوم سمود کے پاس پہنچتے ہیں تو قوم سمود کہتی ہے کہ تم اللہ رب العزت کے نبی کیسے بن سکتے ہو؟ اللہ رب العزت کا نبی تو مالدار ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کا نبی تو اس قدر جاہ و حشمت والا ہونا چاہیے جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، مال و کثرت کی فراوانی ہو، سب کچھ موجود ہو، وہ اللہ رب العزت کا نبی ہو سکتا ہے۔ مگر انہوں نے کہا ہم آپ کی نبوت کو تسلیم اگر کر لیں، ایک شرط پر تمہاری نبوت کو تسلیم کریں گے اور اللہ رب العزت کو مانیں گے۔ کہا کہ کیا تمہاری شرط ہے؟ کہا کہ شرط یہ ہے کہ ہم معجزے کے طلبگار ہیں، ہمیں معجزہ دکھایا جائے جس کو دیکھ کر ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لیں گے۔ کہا کہ معجزہ کس طرح کا دیکھنا چاہو گے؟ کہا کہ معجزہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان پہاڑوں سے اونٹنی برآمد ہو جائے۔ ذرا اندازہ کریں، پہاڑ اور اونٹنی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی جانور کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ تم ایسا کرو کہ اس فلاں جانور ہے، اس جانور سے اونٹنی نکل آئے، مگر قوم سمود نے جو تقاضا کیا وہ کہا کہ اس پہاڑ میں سے جو کئی صدیوں پر محیط یہاں پر پہاڑ موجود ہے، اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی برآمد ہو جائے اور ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم معجزے کے متمنی ہو، تم معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، تمہارا یہ تقاضا ہے، تو پھر معجزہ دیکھنے کے بعد اگر پھر بھی تم نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا، تم نے میرے دین کو قبول نہ کیا، تو پھر تم نیست و نابود کر دیے جاؤ گے، پھر تم پر عذاب آ جائے گا۔ کیونکہ جو قومیں معجزے کی طلبگار ہو جاتی ہیں، معجزہ طلب کرتی ہیں، پھر
اگر معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتی پھر ان پر جو ہے وہ عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت صالح علیہ السلام آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہو جاتی ہے اور قوم سمود حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت صالح علیہ السلام آپ نے ان کی کچھ شرائط مقرر فرمائیں کہ ہفتہ کے اندر ایک دن یہ پانی جو ہے وہ پیا کرے گی اور اس دن حوض کے پاس کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ نہیں آئے گا، صرف یہ اونٹنی ہی پانی پیا کرے گی۔ اب وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا ایک شخص اس نے کچھ لوگوں کو ورغلایا، حتیٰ کہ انہوں نے اونٹنی کی جا کر کونچوں کو کاٹ ڈالا، اور جس دن اس اونٹنی کی پانی کی باری تھی اس دن اونٹنی تشریف نہ لائی۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، دوڑے کہ یہ کیا ماجرا ہوا، حتیٰ کہ اونٹنی کے پاس پہنچتے ہیں، اونٹنی اپاہج ہو چکی ہے، اس کو کونچوں سے کاٹ دیا گیا ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلتا ہے تو حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں اب تم عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا کہ 3 دن کے اندر اب تم نیست و نابود کر دیے جاؤ گے، حتیٰ کہ 3 دنوں کے اندر جس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو وقت دیا اور 3 دنوں کے اندر اندر ہی پہلے ان کا چہرہ زرد پڑا، تمام کی رنگت پیلی ہو گئی، اس کے بعد پھر کالی رنگت کے اندر تبدیل ہو گئے، حتیٰ کہ اس کے بعد نیست و نابود کر دیے گئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی یہ جو اونٹنی تھی، جو ایک وہم و گمان کے اندر بھی نہ آتی تھی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہو جائے، حضرت صالح علیہ السلام نے یہ معجزہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی توفیق سے عطا سے کر دکھایا، اور اسی کی مثال دیتے ہوئے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پاکستان کی جو مثال ہے وہ اس اونٹنی کی مانند ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھوں معجزہ دکھایا۔ اسی طرح پاکستان اللہ رب العزت کا ایک معجزہ ہے جو معجزے کی صورت کے اندر ہمارے سامنے ہے، لہذا اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر ہم اس کو اجاڑنا چاہیں گے تو یہ تو نہیں اجڑے گا، یہ تو برباد نہیں ہو سکتا، البتہ اس کو برباد کرنے والا، اس کو اجاڑنے والا وہ ضرور نیست و نابود ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ پاکستان قیامت تک کے لیے قائم و دائم رہنے کے لیے بنایا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا جب پاکستان تمام مالک کی، تمام عالم کی جو ہے وہ سربلندی کر رہا ہوگا، یہ وہ وقت آئے گا۔ تو اس وجہ سے پاکستان کی جو سربلندی ہے وہ ضرور یقیناً ہو کر رہے گی، مگر جو اس کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، جو سازشیں ہو رہی ہیں، جتنی بھی سازشیں ہوتی رہیں گی، مگر یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، بلکہ یہ معجزے کی صورت کے اندر قیامت تک جو ہے وہ قائم و دائم رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ حاضرین محترم، یہ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنایا گیا۔ برطانیہ کی حکومت ہم پر 100 سال تک رہی، کم و بیش 100 سال تک ہمارے اوپر انگریزوں کی حکومت رہی۔ اسی دوران بہت ساری تحریکیں اٹھیں، آزادی کی تحریکیں اٹھیں کہ ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے، ہم انگریزوں سے آزادی چاہتے ہیں، جس طرح 1857 کی جنگ آزادی، اسی طرح اور بھی تحریکیں اٹھیں مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ مگر اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اللہ رب العزت کی عطا سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پاکستان کا خواب دیکھا اور پاکستان کا ایک نقشہ بیان کیا، تصویر بیان کی، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے اس کا مقدمہ لڑا اور اللہ رب العزت نے 27 رمضان المبارک کی صبح نور کو 14 اگست 1947 کو اللہ رب العزت نے اس پاکستان کو جو ہے وہ ایک وجود عطا فرما دیا اور پاکستان معرض وجود کے اندر آ گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہوئی اور مسلمانوں کو ایک الگ ملک اور الگ ایک ریاست جو ہے وہ عطا کی گئی۔ حاضرین محترم، یہ ملک پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنایا گیا۔ وہ 2 قومی نظریہ کیا تھا؟ 2 قومی نظریہ یہ تھا کہ ہندو اور تمام غیر مسلم جو کفر کی قوتیں ہیں وہ الگ ہیں اور مسلمان ایک الگ قوت ہے، ایک الگ قوم ہے، ایک الگ حیثیت اور تشخص رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ 2 قومی نظریہ تھا، یعنی وہ الگ ہیں اور مسلمان الگ ہیں۔ اس 2 قومی نظریے کی بنیاد پر حتیٰ کہ پاکستان جو ہے وہ بنایا گیا اور بے شمار مشکلات سے گزرنا پڑا۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہوئی کہ اس وقت جو لوگ تھے، جو علماء کرام تھے، وہ 2 گروہوں کے اندر بٹ گئے۔ ایک گروہ کا جو قول تھا وہ یہ تھا کہ واقعتاً ہندو اور مسلم جو ہیں وہ الگ الگ قومیں ہیں اور پاکستان ضرور بننا چاہیے، کیونکہ ہندو الگ ایک قوم رکھتے ہیں اور مسلمان الگ قوم رکھتے ہیں۔ یہ 2 قومی نظریے کے حامی تھے۔ اور دوسری جو قوت تھی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ قومیت جو ہے وہ وطن سے ہی معرض وجود کے اندر آتی ہے۔ قومیت وطن سے ہی معرض وجود کے اندر آتی ہے، لہٰذا ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، مگر اس کے بعد تقسیم در تقسیم ہوتی گئی۔ کوئی سکھ بن گئے، کوئی جو ہے وہ غیر مسلم بن گئے، کوئی ہندو بن گئے، کوئی انگریز بن گئے، مگر ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ ایک ہی تھے۔ لہٰذا کچھ لوگ 2 قومی نظریے کے حامی تھے اور کچھ لوگ 2 قومی نظریے کے حامی نہ تھے۔ لہٰذا پھر کیا ہوا؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ کو 2 قومی نظریے کی جو ہے وہ تلقین کی۔ حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 2 مارچ 1945 کو پشاور کے اندر ایک جلسہ ہوا۔ اس جلسے کے اندر خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قومی نظریے پر زور دیا۔ آپ نے کہا کہ ہندو اور مسلم 2 الگ الگ قوتیں ہیں، حتیٰ کہ انگریز بھی الگ ہیں اور ہندو بھی الگ ہیں۔ ہماری ان دونوں کے ساتھ جنگ رہے گی، اگرچہ یہ دونوں متحد ہی کیوں نہ ہو جائیں، مگر پھر بھی ہماری ان دونوں کے خلاف جنگ رہے گی۔ تو یہ 2 قومی نظریے کا تصور لوگوں کے ذہنوں کے اندر اجاگر کرنا شروع کیا۔ حتیٰ کہ پھر بمبئی کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ پھر خطاب فرما رہے ہیں اور آپ نے 2 قومی نظریے کی وہاں پر بات کی۔ اور جب وہاں پر یہ بات کی تو ایک ہندو صحافی کھڑا ہوا اور ہندو صحافی نے کھڑے ہو کر سوال کیا، کہا کہ آپ 2 قومی نظریے کے حامی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک الگ ملک بننا چاہیے، آپ ہمارا وطن ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، ہمارا خون ایک ہے، ہماری نسلیں ایک ہیں اور ہماری مٹی اور وطن ہمارا ایک ہے، لہٰذا تم ہمیں جدا کرنا چاہتے ہو اور ہم سے ہمارا وطن چھیننا چاہتے ہو۔ حتیٰ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے اس مرد کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی، بڑی نگاہ عطا فرمائی تھی اور بڑی قوت عطا فرمائی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، اور پانی آپ کو پیش کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ پانی پیتے ہیں، 2 گھونٹ پانی پیتے ہیں اور بقیہ جو گلاس کے اندر پانی بچتا ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب پانی کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہندو صحافی کو کہتے ہیں
کہ آپ بہت غصہ ہو رہے تھے، آپ بہت گرم ہو، لہٰذا یہ پانی پی لو، تھوڑے ٹھنڈے ہو جاؤ گے، پانی پی لو تھوڑے ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ اب ہندو صحافی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک مسلے کا جھوٹا پیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عوام کی جانب مخاطبہ کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جس نے ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ادھر آؤ، یہ پانی پیو۔ حتیٰ کہ اس شخص نے گھٹا گھٹ پانی کو پی لیا، سارا گلاس پانی کا پی گیا۔ اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ اس ہندو صحافی کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ آپ ہم سے وطن چھیننا چاہتے ہیں، ہمیں الگ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ دو قومی نظریے کے حامی ہیں۔ ذرا اندازہ کریں، اگر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو میں اپنی زندگی اس شخص کے ساتھ گزار سکتا ہوں یا تیرے ساتھ گزار سکتا ہوں؟ یعنی تو میرا جھوٹا پانی بھی نہیں پی سکتا، اور تو کس بنیاد پر میرے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ مگر یہ شخص جس نے پانی پی لیا ہے، نہ تو یہ میرا رشتہ دار ہے، نہ اس کے اور میرے آباء و اجداد ایک ہیں، کوئی بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ کہ ہم دونوں مسلمان ہیں۔ اسی اسلام کی بنیاد پر اگر ہم اپنی زندگی اکٹھے گزارنا چاہتے ہیں تو ہم گزار سکتے ہیں، مگر تیرے ساتھ میں زندگی اپنی نہیں گزار سکتا، تو میرا جھوٹا پانی بھی نہیں پی سکتا۔ تو یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بصیرت عطا فرمائی تھی، تو آپ نے یہ دو قومی نظریہ آپ نے وہاں پر بیان کیا، اور اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی علماء کرام نے بڑی جو ہے وہ حمایت کی، اور ہر قدم پر علماء کرام پیش رہے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اس کے اندر اپنا جو ہے وہ حصہ ملایا۔ آپ نے اعلان کیا، اپنے مریدوں کو کہا کہ میرا کوئی بھی مرید، اگر کوئی شخص میری مریدی کے اندر رہنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ مسلم کے علاوہ کسی اور کو ووٹ ڈال دے، لہٰذا مسلم لیگ کو ہی ووٹ ڈالے گا۔ اگر کوئی شخص مسلم لیگ کو ووٹ نہیں ڈالے گا تو وہ میرا مرید نہیں ہوگا۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی ساتھ دیا، اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی ساتھ دیا، اور دیگر علماء کرام نے اس کے ساتھ بھرپور مقابلہ کیا۔ مگر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بننے کے گناہ کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ ایسے لوگ بھی آج ان کی اولادیں ہمارے ملک کے اندر پائی جاتی ہیں، مگر اس وقت جو ان کے آباء و اجداد تھے، جو ان کے والدین تھے، وہ یوں کہتے تھے کہ ہم پاکستان بننے کے گناہ کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ حاضرین محترم، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پھر اس قدر دو قومی نظریے کی بنیاد پر آپ نے مقدمہ لڑا، اور اس پاکستان کو میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس پاکستان کو آقا کریم علیہ السلام کی بھی تائید حاصل ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی بھی حمایت حاصل ہے۔ نواب آف کالا باغ وہ پاکستان بننے کے حق کے اندر نہیں ہے، اور پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے۔ جب پاکستان بننے کے اندر ووٹنگ ہوئی تو اس وقت نواب آف کالا باغ نے پاکستان کو ووٹ ڈالا، حالانکہ پاکستان بننے کے حق کے اندر نہیں ہے، مگر جب ووٹنگ ہو رہی ہے تو اس وقت نواب آف کالا باغ نے پاکستان کے حق کے اندر ووٹ ڈالا۔ وجہ کیا بنی؟ اس کے بیٹوں نے پوچھا، کہا کس وجہ سے؟ آپ تو پاکستان بننے کے حق کے اندر شریک نہیں ہیں، آپ تو نہیں چاہتے کہ پاکستان بنے۔ مگر نواب آف کالا باغ نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ رات جب میں سویا تھا، خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ تم نے پاکستان کو ہی ووٹ دینا ہے، پاکستان کو ہی ووٹ دینا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے پاکستان کو ووٹ دیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی
مدد اور نصرت حاصل ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی تائید حاصل ہے، اور اس کی بنیادوں کے اندر حاضرین محترم ایک قول کے مطابق 10 لاکھ شہیدوں کا خون اس کی بنیادوں کے اندر موجود ہے، اور ایک قول کے مطابق 50 لاکھ مسلمانوں کا خون اس کی بنیادوں کے اندر شامل ہے۔ اور حاضرین محترم آپ حیران ہوں گے، اور 90,000 مسلمان عورتوں کا جو ہے وہ ان کی عزتیں لوٹی گئیں اور ان کی عصمت دری کی گئی، اور سکھ اور ہندو انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں کو لوٹا، اور کوئی بھی راستہ جو پاکستان کی طرف آتا تھا اس راستے کے اندر جتنے بھی کنویں آئے ہیں، ہر کنواں، کوئی بھی کنواں ایسا نہ تھا جس کنویں کے اندر لاشیں موجود نہ ہوں۔ کنویں لاشوں کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، اور اس قدر مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور پاکستان معرض وجود کے اندر آیا۔ اور اسی طرح ہی بہت ساری عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنی جانوں کو بچایا، اپنی عزتوں کو بچانے کی وجہ سے انہوں نے کنووں کے اندر چھلانگ لگا کر اپنی عزتوں کو بچایا، اور کچھ عورتیں ایسی تھیں جو بدبختی کے ساتھ سکھوں کے ہاتھوں چڑھ گئیں، ہندوؤں کے ہاتھوں چڑھ گئیں، اور آج ان کے بچوں کی مائیں ہیں، آج ان کے بچوں کی مائیں ہیں۔ اسی طرح ہی ایک شخص جو پاکستانی فوجی ہے، کچھ عرصہ قبل اس نے پاکستان کا بارڈر کراس کیا کشمیر کی طرف سے، اور جب آگے پہنچا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ شخص سمگلر ہے اور سمگلنگ کرتا ہے۔ رات کا وقت تھا، انہوں نے پاکستانی فوجی کو پکڑا اور اپنے گھر کے اندر قید کر دیا، اور وجہ یہ تھی، انہوں نے ذہن کے اندر سوچا کہ جب صبح ہوگی تو ہم اس شخص کو اپنی ملٹری کے حوالے کریں گے، یہ شخص سمگلنگ کرتا ہے، سمگلر ہے۔ اب انہوں نے رات کو کوٹھری کے اندر بند کیا۔ وہ شخص بیان کرتا ہے، جب رات کا آخری لمحہ آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک سایہ سا کھڑکی پر پڑتا ہے، اور میں نے جب کھڑکی پر نظر اٹھائی تو ایک بوڑھی عورت وہاں پر کھڑی تھی، ایک بوڑھی عورت وہاں پر کھڑی تھی۔ میں نے بوڑھی عورت کے پاس پہنچا، وہ بوڑھی عورت میری جانب نفرت کے ساتھ دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے غصے کا اظہار ہو رہا تھا، نفرت کے ساتھ میری جانب دیکھ رہی تھی، اور مجھے کہتی ہے کہ کیا ہم نے پاکستان تمہیں اس وجہ سے بنا کر دیا تھا کہ تم سمگلنگ کرو، اس وجہ سے پاکستان بنا کر دیا تھا؟ اب وہ پاکستانی فوجی کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں یہاں پر سمگلنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم سکھوں نے ہمیں پاکستان کب بنا کر دیا ہے؟ تم نے تو پاکستان بننے کے وقت ہم پر مظالم ڈھائے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، تم نے پاکستان کب بننے دیا ہے؟ تم نے تو ماؤں کی گودوں سے بچے چھینے ہیں، اور بچوں کو چھین کر تم نے کرپانوں پر چڑھایا ہے اور زمین پر پٹخا ہے، حتیٰ کہ ماؤں کے سامنے بچے جو تھے ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں، پیٹ پھٹ جاتے تھے۔ ہم نے پاکستان کب بنا کر دیا ہے؟ جب یہ بات کرنی تھی اس بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں سکھ عورت نہیں ہوں بلکہ میں ایک مسلمان ہوں۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو کچھ عورتوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، سکھوں سے بچنے کی وجہ سے انہوں نے خودکشیاں کر لیں، مگر کچھ عورتیں ایسی تھیں جو بدقسمتی کے ساتھ سکھوں کے ہاتھوں چڑھ گئی تھی، ہندوؤں کے ہاتھوں چڑھ گئی تھی۔ انہی عورتوں میں سے ایک بد نصیب عورت میں بھی تھی جو آج سکھوں کے بچوں کی ماں بنی ہوئی ہوں، آج سکھوں کے بچوں کی ماں بنی ہوئی ہوں۔ ان قربانیوں کے ساتھ، ان پریشانیوں کے ساتھ پاکستان بنا ہے، اور اس کی بنیادوں کے اندر اس قدر مسلمانوں کا خون موجود ہے۔ کہا کہ بدبختی کے ساتھ آج میں ان کے بچوں کی ماں بنی ہوئی ہوں، اور جب تم پاکستان جانا،
اگر تم یہاں سے آزاد ہو کر تمہیں موقع ملے جب تم پاکستان جانا تو میرا ایک پیغام ہے جو پاکستانی قوم کو پہنچا دینا۔ کہا کہ وہ کیا پیغام ہے؟ کہا میرا پیغام یہ ہے کہ پاکستان مقدس دھرتی ہے، پاکیزہ دھرتی ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی مٹی کے ساتھ، اس کے ذرے ذرے کے ساتھ محبت کرنا اور اس کے ساتھ پیار کرنا، کیونکہ یہ مقدس خطہ ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب میرے بچوں کو بخار آ جاتا ہے اور میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں پاکستان کا نام پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کر دیتی ہوں، اللہ رب العزت شفا عطا فرما دیتا ہے۔ پاکستان اتنا مقدس خطہ ہے، اتنی مقدس سرزمین ہے، لہٰذا میرا پاکستانی قوم کو پیغام دے دینا کہ اس پاکستان کی حفاظت کریں، اس پاکستان کی کھیت کھلیان کی حفاظت کریں، اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کریں، اس کے ساتھ محبت کا سلوک کریں۔ اور اسی طرح ہی حاضرین محترم، اتنے لوگوں نے پاکستان کو بننے کے اندر اپنا کردار ادا کیا اور اپنی قربانیاں پیش کی، جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور 90,000 عورتوں نے اپنی عزتیں لٹوائیں۔ اور ایک شخص کی کہانی مجھے یاد آ رہی ہے، وہ شخص لکھتا ہے کہ میں دوڑ رہا تھا حتیٰ کہ میں کھیت کے اندر پہنچا اور پیچھے میرے سکھ کی فوج آ رہی تھی، پیچھے میرے سکھ تھے اور آگے دریائے ستلج تھا، اور میں نے سوچا کہ میں دریا کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہوں، کیونکہ میں سکھوں کے ہاتھوں چڑھ گیا تو میں ان کی تلوار کا نشانہ بن جاؤں گا، حتیٰ کہ میں ان کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک لکڑی پکڑوں اور دریائے ستلج کے اندر چھلانگ لگا دوں، حتیٰ کہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، اور میں نے دریائے ستلج کے اندر چھلانگ لگائی اور لکڑی کے بہانے تیر رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر پھرتے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ لوگ یہ بھی چھلانگ لگا کر سکھوں سے بچنے کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں، دریا کے اندر انہوں نے چھلانگ لگائی ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے لاشیں میرے ساتھ پھر رہی تھی، صرف ایک میں ہی شخص تھا جو لکڑی کے سہارے پر تیر رہا تھا، مگر جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر لاشیں ہی لاشیں تھیں، اور انہوں نے سکھوں سے بچنے کی وجہ سے اپنی جانوں کا نذرانہ دریائے ستلج کے اندر پیش کیا، اور خون کی ندیاں بہیں، اور اس قدر مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی۔ پھر جو ہے وہ پاکستان معرض وجود کے اندر آیا ہے، پھر پاکستان معرض وجود کے اندر آیا ہے۔ مگر آج کا نوجوان آزادی کس طرح مناتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جب 14 اگست آتا ہے تو اس وقت سارا پاکستان موٹر سائیکلوں پر ہوتا ہے اور سلنسروں کی آوازوں کے ساتھ آزادی منائی جا رہی ہے اور باجے بجائے جا رہے ہیں۔ کیا یہ آزادی منانے کا طریقہ ہے؟ کیا اس طرح آزادی منائی جاتی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا اس وقت فاتحانہ شان کے ساتھ، جاہ و جلال کے ساتھ، عظمت کے ساتھ جب مکہ شریف آپ جا رہے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی پیشانی مبارک اس جانور کی کوہان کے ساتھ لگ رہی تھی، اس قدر آپ کی گردن مبارک اور سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عز و انکساری کے ساتھ آپ مکہ شریف کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ یہ طریقہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر شکر ادا کیا جائے، اور شکر ایسے ادا نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو تکلیف کے اندر مبتلا کریں، باجے بجاتے پھریں۔ کوئی لوگ بیمار ہیں، کوئی مریض ہیں، کوئی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، مگر آپ نے تو ان بچوں کو باجے لے کر دے دیے۔ ذرا آپ ان بچوں کو کہیں کہ میرے سامنے بیٹھ کر 10-15 منٹ بیٹھ کر باجا بجا، آپ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے کان ہیں، کیا اور لوگوں کے کان نہیں ہیں؟ تو یہ آزادی منانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سلنسروں کی آواز نکال کر اور لاہور کی سڑکوں پر، دوسرے شہروں کی سڑکوں پر لوگ باہر نکل آتے ہیں، اور جب کوئی عورتیں رکشے پر بیٹھی ہوئی ہیں تو نوجوان اس کے پیچھے اپنی موٹر سائیکلیں بھگا لیتے ہیں۔ کیا اس لیے ہم آزاد ہوئے تھے؟ اگر یہ کام کرنا تھا تو ہندوستان کے اندر
اور ہمیں کیا ہوتا اگر ہم ہندوستان کے اندر ہوتے؟ تو یہ چیزیں تو وہاں پر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ کیا صرف پاکستان اس وجہ سے ہم نے حاصل کیا تھا؟ لاکھوں قربانیاں کیا ہم نے اس وجہ سے دی تھیں؟ کیا ہم نے اس وجہ سے خون بہائے تھے؟ کیا ہم نے اس وجہ سے 90,000 عورتوں کو عصمت دری کا نشانہ بنایا تھا؟ اس وجہ سے عزتیں لٹوائی تھیں کہ بعد کے اندر جب پاکستان آزاد ہو جائے پھر وہی ظلم کا راج ہو جائے، وہی بدبختی کا راج ہو جائے؟ کیا اس وجہ سے ہم نے ملک پاکستان کو آزاد کروایا تھا؟ یہ پاکستان صرف نماز کے لیے آزاد نہیں ہوا، صرف روزے اور زکوٰۃ کے لیے آزاد نہیں ہوا، ارکان اسلام کے لیے آزاد نہیں ہوا۔ اگر اس وجہ سے آزاد ہوتا تو یہ کام ہم ہندوستان کے اندر بھی کر رہے تھے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر آج بھی مسلمان موجود ہیں، آج بھی وہاں پر مسلمان کئی تعداد کے اندر موجود ہیں، مگر ان پر پابندی نہیں ہے کہ وہ دینی کام، دینی فرائض سر انجام دیتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ مگر خدا کی عزت کی قسم یہ پاکستان صرف ارکان اسلام کی ادائیگی کی وجہ سے آزاد نہیں ہوا تھا، بلکہ پاکستان نظام مصطفیٰ کی وجہ سے آزاد ہوا تھا۔ نظام مصطفیٰ پارلیمنٹ کے اندر اس کا نفاذ کیا جائے، کورٹ کچہری کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے نظام کو لایا جائے گا۔ پاکستان اس وجہ سے آزاد ہوا تھا، اس وجہ سے آزاد ہوا تھا۔ اور ہماری جو آزادی منانے کا طریقہ ہے وہ اس قدر غلط ہے۔ آزادی کس طرح منائی جائے؟ آزادی، اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے، حب الوطن من الایمان، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان کی محبت، وطن کی محبت آپ کے دلوں کے اندر رہنی چاہیے۔ اگر آپ وطن سے محبت کرتے ہیں تو اس کی آزادی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 14 اگست کے دن آپ 2 سے 4 نفل اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس کی رضا کی خاطر ادا کریں، شکرانے کے طور پر ادا کریں، اور اس کی بارگاہ کے اندر دعا کریں کہ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں آزاد ملک عطا فرما دیا ہے، تو نے ہمیں آزاد ریاست عطا فرما دی ہے، آزاد ملک عطا فرما دیا ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر ادا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مجرے دیکھ رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، اور 14 اگست کے دن، 14 اگست کا دن تو تجدید عہد کا دن ہے، جو پاکستان جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ تو آپ کے کردار کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی جلوت اور خلوت کی حفاظت کرتا ہے، اور آپ کی نشست و برخاست کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ آپ کو ظلم کے سامنے ڈٹنا سکھاتا ہے، آپ کو غیرت دیتا ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، اور آپ کو دنیاوی خداؤں کے سامنے ڈٹنا سکھاتا ہے، اور ظلم کے سامنے کٹنا مرنا سکھاتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ اس وجہ سے پاکستان کو آزاد کیا گیا۔ پاکستان اس وجہ سے مارز وجود کے اندر آیا۔ آؤ ہم عزم کریں کہ ہم پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں۔ پہلی بات کہ ہم وطن کی محبت اپنے قلوب و اذہان کے اندر رکھیں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا وطن کی محبت اپنے سینوں کے اندر رکھنا یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ دوسری بات، ہم پاکستان کی صفائی ستھرائی کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ ہماری گلیوں چوراہوں کے اندر ہم اگر کوئی چیز کھاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے ریپر گلیوں چوراہوں کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے ذرے ذرے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اس کی صفائی ستھرائی کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور جب کوڑا دیکھتے ہیں تو اس وقت لوگ تصویریں بناتے ہیں، اور تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں کہ لو جی میڈیا والے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہے، اور بلدیہ والے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہے۔ اور کیا یہ ہماری گلی نہیں ہے، ہمارا ملک نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم اس کی صفائی ستھرائی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت ایک شخص کو بغیر حساب و کتاب سے جنت عطا فرما دے گا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ مولا مجھے جنت عطا فرمائی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو بڑا گناہگار شخص تھا،
مگر میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے، وجہ کیا ہے؟ مجھے جنت کیوں عطا فرمائی جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، تو فلاں جگہ سے گزر رہا تھا اور تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ راستہ کے اندر ایک روڑا آیا تھا، تو نے اس پتھر کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور تجھے اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ ذرا ہم اپنی زبان کے اندر کہیں، اس وقت کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو تیری تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرتا، کوئی ایسا اخباری نمائندہ موجود نہیں تھا جو تیری تصویر کو اخبار کے اندر لگاتا، مگر تو نے اس وقت اس روڑے کو ہٹایا تھا، اس پتھر کو ایک طرف کیا تھا، صرف میری رضا کی خاطر۔ وہ عرض کرے گا کہ مولا، میں نے اس پتھر کو اس وجہ سے ہٹایا تھا کہ میری گلی کے اندر، میرے علاقہ کے اندر کوئی بیمار بھی رہتے ہیں، کوئی بزرگ بھی رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، اس پتھر کی وجہ سے وہ تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے اس پتھر کو ہٹایا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرے بندے، تو نے میرے بندوں کی حفاظت کے لیے ایک پتھر کو ہٹایا تھا، آج میں تجھے اس وجہ سے جنت کو عطا فرما رہا، جنت کا مستحق قرار دے دیا۔ تو ہم اگر اپنی گلی کی صفائی کریں، ستھرائی کریں، اور اس قدر کیا ہم ان احادیث مبارکہ کی روح سے کیا ہم جنت کے مستحق قرار نہیں پا سکتے؟ ہم قرار پا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے پہلے تو اپنی وطن کی محبت اپنے سینوں کے اندر رکھیں، دوسرا اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور تیسری بات، ہم بہت بڑا مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں صاف پانی پینے کا مہیا نہیں ہوتا۔ اگر علاقے کے کچھ لوگ اکٹھے ہو کر، سرمایہ دار اکٹھے ہو کر، اگر گلی کے اندر، علاقے کے اندر ایک بہت بڑا بور جو ہے وہ لگوائیں، جس کی وجہ سے لوگ وہاں سے پانی حاصل کریں اور صاف ستھرا پانی جو ہے وہ پئیں، تو اللہ رب العزت کتنا راضی ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ کے اندر ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت یہودی کے قبضہ کے اندر ایک کنواں تھا جو میٹھا تھا، اس کے علاوہ جتنے بھی کنویں تھے وہ کڑوے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کون شخص ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے ہاتھوں کے اندر دے دے گا اور مسلمانوں کو پانی مہیا کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اس خدمت کو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس یہودی سے اس کنویں کو خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے قبضہ کے اندر دے دیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس عمل پر ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اگر ہم لوگوں کے لیے صاف پانی مہیا کریں، صاف ستھرا پانی مہیا کریں، تو کیا ہم پاکستان کی ترقی کے اندر، تعمیر کے اندر، کیا ہم اپنا کردار نہیں نبھا پائیں گے؟ ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تعمیر کے اندر، ترقی کے اندر ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، مگر ہمیں عزم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس سوچ کو بالا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی بات، آپ اپنے ملک کے اندر درخت لگائیں۔ درخت بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فرمان ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک درخت لگاتا ہے، اس درخت سے اگر کوئی انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، کوئی جانور فائدہ حاصل کرتا ہے، جو کوئی بھی فائدہ حاصل کرتا ہے، وہ فائدہ حاصل کرتا رہے گا، اللہ رب العزت اس درخت لگانے والے کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ فرماتا رہے گا۔ تو یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کی تعمیر کے اندر ہم نے حصہ ڈالنا ہے، اور ہم اس کی ترقی کے اندر، تعمیر کے اندر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے اندر درخت لگائیں اور اس کو سرسبز و شاداب کریں، اس کے کھیتوں کا خیال کریں، اس کے کھلیان کا خیال کریں، اور اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کریں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا اس قدر یہ فرمان اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر بسا لیتے ہیں، ذرا اندازہ کریں کس قدر ہماری زندگی جو ہے اور ہمارا وطن جو ہے وہ کس قدر خوبصورت منظر پیش کرے گا۔ حاضرین محترم، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا، اگر اس کو شوق نہیں ہے کہ میں علم حاصل نہیں کرنا چاہتا، تو پھر آپ اس پر ضرور انویسٹمنٹ کریں گے۔ آپ کسی غریب کے بچے کو لیں، اس کے والد سے بات کریں، اس کے والد سے بات کرنے کے بعد آپ اس بچے کو سکول کے اندر داخل کروائیں۔
اس کی تعلیم کے اندر اپنا کردار ادا کریں، اس کی تعلیم کے اخراجات اٹھائیں، اور اس کی ساری تعلیم کے اخراجات اٹھانا چاہیں تو بہتر ہے، اگر اس کی کتابوں کے اخراجات اٹھانا چاہیں تو بہتر ہے۔ یہ ضرور آپ نے اپنے بچوں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اگر وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو وافر مقدار کے اندر مال عطا فرمایا ہے، کثرت عطا فرمائی ہے، تو آپ آج اپنے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم نے اس ملک کے 5 بچوں کو تقریباً ہم نے تعلیم کے ساتھ روشناس کرانا ہے۔ وہ بھی بچہ، اس کی ماں بھی چاہتی ہے کہ میرا بیٹا افسر بن جائے، جو چائے کی دکان پر ویٹر بنا ہوا ہے، اس کی ماں کے پاس اخراجات نہیں ہے، مال نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا جو ہے وہ پڑھ لکھ سکے، اس کا بیٹا افسر بن سکے۔ اور وہ بچہ بھی بڑا ذہین ہے، جو بچہ کولر اٹھا کر گاڑیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی مجھ سے لے لو، وہ بچہ بھی بڑا ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، مگر وجہ کیا ہے؟ اس کے والدین کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ اس کو تعلیم کے ساتھ روشناس کرا سکے۔ اس کی ماں بھی چاہتی ہے کہ میرا بچہ افسر بن جائے، تعلیم یافتہ بن جائے۔ لہٰذا اگر آج آپ یہ عہد کریں، اپنے ساتھ یہ سوچیں کہ ہم 5 بچے، تقریباً کم از کم 5 بچے ہم اپنے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کو تعلیم سے روشناس کرائیں گے، ان کے اخراجات برداشت کریں گے، تو یقیناً بہت سارے بچے سکولوں کے اندر پھر جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سارے بچے، تو بہت سارے انجینئر، ڈاکٹر، بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ جب ملک کو ملیں گے تو یقیناً پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ ضرور بدل جائے گی۔ تو اس قدر ہم نے آج یہ عہد کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ ہم نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ پہلی چیز، وطن کی محبت، ذرے ذرے کی محبت، اس مٹی کی محبت، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیا ہوا؟ آج ہمارے حالات بہتر نہیں ہیں، ہم بہت سارے ممالک کے مقروض ہیں، IMF کے مقروض ہیں، مگر کیا ہوا؟ مگر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ہم مصلی بچھا کر اس مالک کے حضور دعا تو کر سکتے ہیں، دستے طلب دراز تو کر سکتے ہیں، التجائیں تو کر سکتے ہیں، وہ مالک ہمیں ضرور عطا فرمائے گا اور ہماری تقدیر ضرور بدلے گی۔ اور غزوہ ہند بھی ہونا ہے، یقیناً علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو غزوہ ہند جب شروع ہوگا تو یقیناً پاکستان سے ہی لوگ اٹھیں گے جو ترکی کے ساتھ ملیں گے اور مل کر بیت المقدس کے اوپر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا ہوگا اور غزوہ ہند شروع ہوگا۔ اس وقت تمام عالم پر یہ پاکستان حکمرانی کر رہا ہوگا اور سارے یہودی نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ اور ہمیں یہ بھی فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو کبھی بھی یہودی اور عیسائی ان کو دوست نہ بنانا، یہ کبھی بھی تمہارے مددگار ثابت نہیں ہو سکتے۔ ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے اگر تمہارے پاس مال موجود نہیں ہے تو پھر تم یہودیوں پر لعنت بھیج دو، اللہ رب العزت تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ جب تک یہ یہود موجود ہیں اس وقت تک روئے زمین پر امن برپا نہیں ہو سکتا، مگر جب غزوہ ہند ہونا ہے اس وقت، آج کل 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے ہوئے، تب سے اندرونی اور بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، مگر یہ پاکستان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ پاکستان قیامت تک کے لیے قائم و دائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ اس کو خراب کرنے والے، اس کو لوٹنے والے جو کوئی بھی ہیں، حتیٰ کہ وہ نیست و نابود اور ملیا میٹ ہو جائیں گے، مگر پاکستان اس قدر 75 سال اور 76 سال سے جس طرح قائم ہے، اسی طرح انشاءاللہ العزیز قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ اور جب مسلمانوں نے اور پاکستان نے جب سربراہی کرنی ہے اس وقت کوئی بھی یہودی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا، اور غزوہ ہند ہوگا، اور غزوہ ہند کے اندر جو ہے وہ مسلمان اس قدر شان و شوکت کے ساتھ لڑائی کریں گے اور یہودی سارے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بھی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا، پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوگا، وہ پتھر یا وہ درخت پکار کر کہے گا اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دے۔ تو اس وقت جو غلبہ ہوگا وہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس وجہ سے آئیے آج ہم اپنے ساتھ عزم کریں،
عہد کریں کہ ہم نے اپنے ملک کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے، وطن کی محبت اپنے سینے کے اندر رکھنی ہے، اس کے بعد اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے اور پینے کا صاف پانی مہیا کرنا ہے، اس کے بعد درخت لگانے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اس ملک کی غریب عوام کی مدد کرنی ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے جن کے والدین کے پاس اخراجات نہیں ہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو بھی تعلیم کے زیور سے جو ہے وہ آراستہ اور پیراستہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نعرے کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we